السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کافی سینسٹیو بھی ہے اور ظاہر ہے اس پر کافی تنقید بھی آئے گی میرے پہ، اور ظاہر ہے ہر کسی نے اپنا ایک موقف رکھنا ہوتا ہے۔ میری ایک آزاد رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج میں سب سے پسے ہوئے طبقے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ استحصال کا شکار ہے۔ کوئی بھی قوم تب آگے بڑھتی ہے جب اس کے پاس شعور پیدا کرنے والا سسٹم ہوتا ہے، اور الحمدللہ شعور پیدا کرنے کے لیے جتنا کردار ایک استاد کا ہے اتنا کردار کسی اور کا نہیں۔ استاد کا بنیادی کردار ہے کہ وہ ہمیں سمجھاتا ہے انسانیت کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جینا کیسے ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے زندگی کے کس کس شعبے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں تقریباً میں پاکستان کی بات ہی کر دوں، کیونکہ میں نے جہاں بھی سنا ہے ایسا ہی سنا ہے، سب سے زیادہ استحصال پرائیویٹ ٹیچر کا ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ ٹیچر کو نہ تو حکومت تحفظ دے رہی ہے اور نہ وہ ادارے تحفظ دے رہے ہیں جہاں انہوں نے اپنا سارا وقت دیا ہوا ہے، اپنا جینا مرنا ان اداروں کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے۔ سارا سال پورے سیشن میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا ایک ٹیچر کتنا کام کرتا ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، کہ فرسٹ ٹائم کلاسز، سیکنڈ ٹائم کلاسز، پھر کلاسز کے اوپر پھر کلاسز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادر ورک، پیپر مارکنگ، تقریباً اتنا کام ایک پرائیویٹ سیکٹر میں آدمی کرتا ہے جتنا کام ایک گورنمنٹ میں کام کرنے والا آدمی 3 بار کرے تب وہ ایک دن کا کام برابر ہو سکے گا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ٹیچر کے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا ریوارڈ کچھ نہیں، اسے ملتا کچھ نہیں، وہ اسی ایک فکس سیلری کے بدلے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور کئی بار میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ سکول مالکان ان کو حقوق دینا تو ایک طرف، ان سے دگنا تگنا کام اس بنیاد پہ لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کبھی انکار کر دیا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا تو سب سے عام طرح کی جو ان کی سزا ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سر کام کر سکتے ہو تو کرو ورنہ چھٹی کر دو۔ یعنی ایک مزدور کو حکومت توجہ دے رہی ہے کہ ایک مزدور کو فیکٹری میں، صنعت میں کہیں سے بھی نکالنے کی بھی رول اور ریگولیشن ہے، جبکہ پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن یا پرائیویٹ سکول مافیا جو بن چکا ہے، وہاں پہ ایک ٹیچر، ایک پروفیسر، خواہ اس نے 15 سے 20 سال ایک ادارے میں کام کیا ہو، اس کا فیوچر یس اور نو پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس نے کبھی اپنے مالکان کے خلاف کوئی آزادی اظہار کے تحت کوئی بات کر دی تو اس کا فیوچر اس بات پہ مبنی ہے کہ ایک میسج چھوڑا جاتا ہے کہ آپ کل سے نہ آئیں، تو اس کو چھٹی دے دی جاتی۔ اور پھر سکول مینجمنٹ کے جو ذاتی اصول ہیں ان میں کہیں بھی اپنے سٹاف کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، صرف فرائض کی بات ہوتی۔ اب ایک پرائیویٹ سکول میں کام کرنے والے استاد کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تو اس نے ایک دن کا مجھے جو شیڈول بتایا، آپ اس کو ذرا سن لیں اور خود بتائیں۔ اس کا سیلری پیکج بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس کا روٹین کا ورک ڈیلی بتاتا ہوں، جس میں کبھی اس کا اتوار بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو سنڈے بھی بلا لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 لیکچر پڑھانے ہوتے ہیں، 8 کلاسز، صبح 7 بجے جاتا ہوں، 40 منٹ سے 45 منٹ کی ایک کلاس، اور 8 کلاسز، اور پھر 8 کلاسز میں سے ہر کلاس میں پھر 3 گروپ بنا دیے گئے مینجمنٹ نے،
اے گروپ، بی گروپ، سی گروپ. یعنی اے گروپ جو ہے اس کو قابل ترین سٹوڈنٹس کا نام دیا جاتا ہے، بی گروپ جو میڈیاکر ہوتے ہیں، سی گروپ جو کسی کام کے نہیں ہوتے، بالکل نکٹو ہوتے. یعنی 8 کلاسز، 8 کلاسز کے اندر پھر 3 گروپ. یہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا، میرا مقصد تصحیح ہے، میرا مقصد کسی کو ڈیویلیو کرنا نہیں. تو کتنے گروپ بن گئے؟ 8 × 3 24. یعنی ہر کلاس کے اندر 3 گروپ. اور پھر ان 3 گروپس کا جو مینجمنٹ نے رول اپلائی کیا ہوا ہے، رول وضع کیا ہوا، وہ یہ کہ ہر گروپ کا الگ پیپر بننا ہے، الگ اس کی مارکنگ ہونی ہے. اور مارکنگ کتنے دن بعد؟ تیسرے دن بعد مارکنگ واپس کرنی. تو وہ کہتے ہیں میں 8 لیکچر پڑھاتا ہوں اور ہر لیکچر میں پھر 3 گروپس کو ڈیل کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 3 گروپس میں ڈیل کرنے کے بعد پھر جب ڈیلی ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کی نگرانی بھی میرے ذمہ ہوتی ہے. اور ٹیسٹ کی نگرانی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ ہوتی ہے. اور پھر سیکنڈ ٹائم لگ جاتا ہے. جب سیکنڈ ٹائم کلاس لگتی ہے پھر وہی کلاسز، ان کے ساتھ نگرانی بھی چلتی ہے، ان کے ساتھ اپنا لیکچر بھی چلتے ہیں، اور پھر پیپر بنانے بھی ہیں جو دوسرے دن پیپر ہونے ہوتے ہیں. ہر گروپ کا الگ پیپر بھی بنانا ہے، اور پیپر کا جو میٹر ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مکس نہ ہو جائے، ایک جیسا پیپر نہ ہو. آپ پیپر بھی پھر شرائط کیا ہے کہ آپ نے پیپر بنانا ہے وہ بھی قلم سے بنا کے دینا ہے، کہیں سے کاپی کر کے نہیں دینا. اور مغرب تک کہتا ہے کہ یہ میرا کام جو ہے اسکول میں کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن کمپلیٹ کیسے ہوا؟ وہ سارا دن کے جو پیپر ہوئے تھے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے گھر. اب ان کی مارکنگ کرنی. اب جب مارکنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس کی اپنی ذاتی زندگی بھی ہے، ذاتی اس کی لائف بھی ہے، اس کو بھی اس نے ٹائم دینا ہے، بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے، مارکنگ بھی دینی ہے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کمی تو رہ ہی جاتی. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے اسکول کا رول ہے کہ جب صبح پیپر واپس آئیں گے تو ایسے ڈیلیور آپ نے نہیں کرنے، بلکہ وہ پیپر پہلے پرنسپل صاحب کی ٹیبل پہ جائیں گے. پرنسپل صاحب کی ٹیبل پہ جب پیپر جائیں گے تو پرنسپل صاحب باری باری جس گروپ سے چاہے گا کوئی پیپر اٹھا لے گا اور اس کو چیک کرے گا کہ مارکنگ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب جب مارکنگ صحیح ہو یا نہ ہو، ظاہر ہے ہمیشہ سینئر کی عادت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو نکال ہی لینا ہے. پھر پیپر میں کوئی خامی سامنے آ گئی اور پھر اس ٹیچر کو آفس میں بلا کر اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، اور ہر پرائیویٹ اسکول میں کام کرنے والا ٹیچر بھی جانتا ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور جب میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ میں اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو ہے اس کے 24 گھنٹے کا شیڈول. کہاں گئی اس کی ذاتی زندگی، کہاں گئی اس کے بچوں کی تربیت، اور کہاں گیا اس کا معاشرے کے ساتھ میل ملاپ. اور اس کے بدلے میں نے کہا آپ کو ملتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مجھے ملتا ہے 35 to 40,000، یعنی 35 سے 40,000. اور اس 35 سے 40,000 کے بدلے میں اس کے 24 گھنٹوں کو ادارے نے مینج کیا. اب اتنا کام کرنے والا مجھے ملا کن حالات میں؟ مجھے ان حالات میں ملا جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا. اور یہ بات شروع بھی کہاں سے ہوئی؟ جب اس نے مجھے مسائل بتائے، میں نے اپنے مسائل اسے بتائے، اس نے مجھے بتایا کہ پرابلم کیا ہے، پریشان کیوں ہو. کہتا ہے اتنا کام کرتا ہوں ادارے میں، جب ادارہ کھلتا ہے، ادارہ جب اوپن ہوتا ہے. اب لاک ڈاؤن کے دوران مجھے کہہ دیا گیا کہ مجھے کوئی سیلری نہیں دی جائے گی، ادارہ کسی بھی طرح سے ہمیں کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. یعنی کسی بھی طرح سے آپ جہاں بھی جائیں کام کریں. یعنی آپ خود بتائیں اتنا ورکر آدمی اگر کبھی برا وقت آ جائے تو کیا ادارہ بس اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے؟ یعنی جس نے اپنی زندگی ادارے کو دے رکھی ہے، جس نے اپنا سب کچھ جینا مرنا ادارے کے ساتھ رکھ لیا ہوا ہے. یہ صرف ایک سکول کی بات نہیں، تمام پرائیویٹ سکول ایسوسیشن، تمام پرائیویٹ سکولوں کی بات کر رہا ہوں.
یعنی اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ جو جی چاہے کریں، ہم آپ کو کچھ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. جبکہ دوسری جانب دیکھیں، دوسری جانب وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈیوز وصول کرتے رہے، یعنی اسٹوڈنٹ سے ڈیوز لیتے رہے، اپنے سٹاف کو کچھ نہیں دیا. اور اس طرح ان کا استحصال ہو. میں نے کہا تو آپ آواز اٹھائیں. کہتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں تو دوسرے دن چھٹی ہو جاتی ہے ہماری. بلکہ ایک دوست نے مجھے اتنا بتایا، کہتے ہیں سر ہم نے ریٹن دیا ہے کہ سر ہمیں 5 مہینے کا یا 6 مہینے جتنا بھی لاک ڈاؤن رہا اس میں سے کچھ تو ہمیں کمپنسیٹ کریں. تو جن جن دوستوں نے سگنیچر کیے، ان سگنیچرز کے بعد مینجمنٹ کی جانب سے ان لوگوں کو ٹریس کیا گیا بھی کس نے یہ حق مانگا ہے، حق میں وقت سے یہ کس نے حق مانگا ہے، کہ کون ہے جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے. ان میں سے اکثر بیچارے مجبوریوں کی وجہ سے کمپرومائز ہو گئے، اور ایک دو لوگوں نے کہا جی سر ہم نے سائن کیے. تو ان کو جواب ملا کہ آپ کل سے اسکول نہیں آئیں گے. کون ہوتے ہو آپ اپنا حق مانگنے والے؟ کون ہوتے ہو جو آپ اپنا حصہ مانگنے والے ہو؟ آپ تو گویا ہمارے غلام ہو، آپ تو گویا ہمارے ورکر ہو. ہمارا جی چاہے تو ہم آپ کو رکھیں، جی چاہے تو ہم آپ کو چھٹی دیں. یعنی کوئی استحقاق نہیں، کچھ بھی نہیں. تو آگے کیا ہوا لمبی کہانی ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو میری گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول میں کام کرنے والے استاد کے حقوق کا خیال کریں. ان پرائیویٹ اسکول مافیا کو تھوڑا سٹریس کریں کہ بھئی وہ اپنے سٹاف کو لے آنے اور نکالنے میں کوئی نہ کوئی رول اپلائی کریں. ایسے نہ ہو کہ جب جی چاہے کسی کو چھٹی دے دیں، جب جی چاہے کسی کو بلا لیں. اور اگلی بات، میری گزارش ہے پرائیویٹ اسکول میں کام کرنے والے اساتذہ سے کہ آپ اپنی ذاتی دنیا سے باہر نکلیں، آپ اپنی دوستیاں نبھانے سے باہر نکلیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہنے والے اساتذہ کی طرح ایسوسی ایشن بنائیں. آپ کی بھی کمیٹی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے کہ جس طرح پرائیویٹ اسکول مالکان نے ایسوسی ایشن بنا رکھی ہے اور جب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میری بھی گزارش ہے تمام اسکول میں کام کرنے والے پرائیویٹ اساتذہ سے کہ آپ بھی اپنی ایک آرگنائزیشن بنائیں، آپ بھی اپنی ایک تنظیم بنائیں کہ جب کسی ایک سکول میں کسی پرائیویٹ اسکول ٹیچر کے ساتھ زیادتی ہو تو پورا جو آرگنائزیشن ہو، ہر سکول میں کام کرنے والا جو پرائیویٹ ٹیچر ہو وہ سارا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. تب یہ نظام کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اور پرائیویٹ اسکول مافیا جنہوں نے خود کو فرعون بنا رکھا ہے، خود کروڑوں کے مالک ہیں، جبکہ کبھی اپنے سٹاف کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی یہ راضی نہیں ہوتے اور ان کو ایک سیکنڈری نظر سے دیکھتے ہیں، اور کبھی ان سے ملاقات کرنا بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ تب سیدھے ہو سکتے ہیں جب اسکول میں کام کرنے والے پرائیویٹ اسکولز والے ٹیچر جو ہیں وہ اپنی ایک ایسوسی ایشن یا اپنی آرگنائزیشن بنائیں جو صرف ان کے حقوق کی بات کرے. جب بھی کہیں مسئلہ ہو، جب بھی کسی سٹاف ممبر کے ساتھ، کسی اسکول کے سٹاف ممبر کے ساتھ زیادتی ہو، تو وہ ایک مضبوط دیوار کی طرح اپنے اس استحصال کا شکار ہونے والے دوست کے پیچھے کھڑے ہوں. تب پتہ چلے گا کہ جو آدمی دوسروں کو شعور سکھا سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی شعور رکھتا ہے کہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکتا. ورنہ مجھے کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں کام کرنے والا ٹیچر جس نے دوسروں کو شعور سکھانا ہے، جس نے دوسروں کو حقوق اور فرائض کا درس دینا ہے، وہ خود اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا. اگر اٹھاتا ہے تو اسے چھٹی ہو جاتی ہے، اگر آواز اٹھاتا ہے تو سٹاف کے اندر لابیاں بن جاتی ہیں، اور ایک لابی وہ ہوتی ہے جو مینجمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو سپورٹ کرتی ہے. آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ استحصالی نظام عروج پر ہے. میری گزارش ہے اسکول مالکان سے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران یا مختلف مصیبت یا بحران آتا ہے تو اس وقت بھی اپنے سٹاف کے ساتھ ویسے کھڑے ہوں جس طرح عام حالات میں ان سے کام لیا جاتا ہے، بے دردی سے کام لیا جاتا ہے. اور میری گزارش ہے پرائیویٹ اسکول میں کام کرنے والے اساتذہ سے کہ آپ بھی اپنی ایک آرگنائزیشن بنائیں، آپ بھی اپنی ایک تنظیم بنائیں، جس تنظیم کا مطلب
اس میں سارے پرائیویٹ اسکول میں کام کرنے والے پرائیویٹ اساتذہ شامل ہوں، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ جب بھی کوئی ادارہ آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، آپ کے کسی سٹاف ممبر کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ بھی ایک ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کریں، اور آپ بھی ایک ساتھ کھڑے ہو کر ان کے خلاف ویسا کریں جیسا انہوں نے آپ کے خلاف کیا. تب یہ نظام بیلنس میں آئے گا، تب انشاءاللہ پرائیویٹ ٹیچر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کامنٹ باکس میں اختلاف کریں، اگر کسی کو میری بات سے اتفاق ہے تو ضرور میری بات سے اتفاق کریں اور مجھے کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. اللہ حافظ.